شیطان کا نام فرشتوں میں حارث تھا. شیطان نے حضرت آدم سے کہا کہ بیٹے کا نام عبد الحارث رکھو گے تو اس کی پیدائش سہل ہوگی. یعنی اس شرک کی تفصیل بیان کی ہے کہ کیسے شرک کیا. چنانچہ انہوں نے عبداللہ کی بجائے عبد الحارث نام رکھ دیا. یعنی پہلا شرک نعوذ باللہ من ذالک دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام نے کیا. یہ ان کا نبیوں کا تصور ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں تفسیر معالم التنزیل کے مصنف، حضرت ادریس جھوٹ بول کر جنت میں داخل ہو گئے اور پھر واپس ہی نہیں نکلے. یعنی جنت میں داخل ہونے کا ایک یہ بھی رستہ ہے جو قرآن کریم کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے. قرآن کریم نے تو یہی بتایا کہ سچ کے رستے ہیں سارے. جس نے جنت میں جانا ہو وہ سچ کے رستوں سے آئے. اور یہ مفسر صاحب کو علم ہو گیا کہ نہیں، ایک رستہ ایک نبی اللہ کو پتا تھا، وہ جھوٹ کا رستہ تھا. چنانچہ جھوٹ کے رستے سے وہ جنت میں داخل ہو گئے. حضرت لوط علیہ السلام کا پاکیزگی اور اپنی بیٹیوں کے لیے غیرت کا تصور سنیے. تفسیر کشاف میں لکھا ہے قیل ان کنتم تریدون قضاء الشہوۃ فیما احل اللہ دون ما حرم. لکھتے ہیں حضرت لوط نے اپنی بیٹیاں پیش کر دیں کہ اپنی شہوت پوری کر لو کیونکہ یہ خدا نے جائز قرار دی ہیں جبکہ مرد حرام ہے. نعوذ باللہ من ذالک. خدا کا نبی جو شہوانی طاقتوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آتے ہیں، جو پاکیزگیاں دینے کے لیے پاکیزیاں دنیا کو عطا کرنے کے لیے آتے ہیں، گندگیوں سے نکالنے آتے ہیں، غیرت کے اعلیٰ نمونے دکھاتے ہیں، ان سے زیادہ بغیرت انسان دنیا میں نہیں ہوا کرتے. ان سب چیزوں کے برعکس اللہ کا ایک نبی اپنی بیٹیاں پیش کر رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، ان سے جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر لو. نعوذ باللہ من ذالک. اور قوم وہ جو مشتعل ہو کے گروہ در گروہ آئی ہوئی تھی، ان کے سامنے دو بیٹیاں ان درندوں کے سامنے ڈال رہا تھا خدا کا نبی. یہ ان کی تفسیر ہے. اور تفسیر جلالین نے اس پر یہ اضافہ کر دیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ شادی کر کے شہوت ان سے پوری کر لو. ان دو آدمیوں 4 آدمیوں کو تو 2 بیٹیاں مل گئی، یعنی 2 آدمیوں کو 2 بیٹیاں مل گئی یا 3 تھیں جو 3 کو مل گئی. سوال یہ کہ ساری قوم کو یہ جواب کیسے ہو گیا؟ اور کیا ان کو عورتیں نظر ہی نہیں آتی تھیں؟ ذکر یہ ہو رہا ہے قرآن کریم میں کہ ان کے ذہن گندے تھے، ان کی جو ذہنوں کی بناوٹ تھی وہ نہایت ہی ٹیڑھی ہو چکی تھی، غلیظ عادتیں ان کو پڑ چکی تھی. ہم جن سے وہ اپنی لذتیں پوری کرنے کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے وہ حملہ کر کے حضرت لوط کے پاس آئے کہ تم یہ کیا تعلیمیں ہمیں دے رہے ہو پاکیزگی کی. تو علاج جو نعوذ باللہ من ذالک حضرت لوط نے سوچا وہ یہ تھا کہ ساری قوم کی بیٹیوں کو رد کر کے پہنچ رہے ہیں اور اپنی 2 بیٹیاں پیش کر رہے ہیں، یہ لے لو اور وہ گندے کام چھوڑ دو. جہالت کی بھی حد ہے. ایک تو نبی اللہ پہ الزام اور پھر جہالت کا بھی ساتھ الزام. حضرت داؤد علیہ السلام خدا کے پاک نبی، عظیم شان نبی ہیں. ان کی زبور پڑھ کے دیکھیں کیسے کیسے خدا کی محبت اور قدوسیت کے گیت گانے والے نبی ہیں یہ. اور قرآن کریم میں بڑے پیار اور محبت سے زبور کا ذکر فرمایا ہے. ان کے متعلق تفسیر جلالین، تفسیر خازن، تفسیر جامع البیان میں حل اتاک نبأ الخص میں اس تصور المحراب کے تحت لکھا ہے حضرت داؤد محراب میں زبور پڑھ رہے تھے، یعنی خدا کے حمد کے گیت گا رہے تھے کہ ایک سونے کی کبوتری آپ کے پاس آ کے گری. سونے کی کبوتری کس طرح چھوڑ سکتے تھے وہ اس وقت؟ آپ اس کو پکڑنے لگے، وہ مڈیر پر چڑھ گئی، زبور ایک طرف رکھ دی ہے، خدا کے حمد کے گیت سب بھول جاتے ہیں. سونا نظر آ گیا نعوذ باللہ من ذالک اور اس کے پیچھے بھاگ گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دولتیں عطا فرمائی تھی، اتنے سونے، اتنے جواہر کہ داؤد اور سلیمان کو جتنی دولتیں عطا کی گئی ہیں اس سے بڑھ کر کوئی ذکر کسی نبی کو دولت دینے کا نہیں ملتا. مگر حالت تھی نعوذ باللہ من ذالک حرص کی بھی کہ کبوتری کے پیچھے دوڑے، وہ منیر پر جا بیٹھی، آپ منیر پر چڑھے تو باغ میں ایک عورت کو نہاتے دیکھا. اب وہ کبوتری بھول گئی اور اس عورت پر فرشتہ ہو گئے. پھر اس کے خاوند کو محاذ جنگ میں بھجوا کر قتل کروا دیا اور خود اس سے شادی کر لی. اور اس سے قبل آپ کی 99 بیویاں تھیں.
یہ ہے ان کی تفسیری اور یہ ہے ان کا انبیاء کا تصور، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج دنیا کے ایک ذلیل بادشاہ کے متعلق بھی اگر ایسی بات کہی جائے تو وہ مرنے مارنے پر تل جائے، حکومت میں شور پڑ جائے کہ اگر وہ سچ ہو تو اس بات کے اوپر لاب آ سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے متعلق ثابت ہو جائے کہ اس نے ازرہ ظلم و ستم ایک اپنے جرنیل کو مروا دیا اس لیے کہ اس کی بیوی پر قبضہ کر لیا، کوئی معمولی جرم تو نہیں، ادنا دہلیہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اور کہتے ہیں کہ خدا کے نبی اور ان میں نبیوں میں بھی چیزوں ذی شان نبی جس کے بڑے پیار اور محبت سے قرآن کے لیے بھی ذکر ملتا ہے، اس نے ایسا کیا۔ ہر جگہ جس چیز کی تعریف کی گئی ہے وہاں اسی چیز میں ان لوگوں نے خدا کا خوف نہیں کھایا یا اپنی لائنوں میں حد سے بڑھ گئے، وہی جرم ثابت کیا ہے جہاں سے خدا پاک کرتا ہے۔ چنانچہ جتنی آیات ہیں جن کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے انبیاء پر جرم ثابت کیے ہیں، یہ تمام وہ آیات ہیں جہاں سے عائد کردہ الزامات کی نفی ثابت ہوتی ہے، نہ کہ وہ جرم ثابت ہوتا۔ لیکن جس نبی کو جس چیز کے شہزادے کے طور پر پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جس صفت کے شہزادے کے طور پر، اسی صفت کی نفی یہ مفسرین کر دیتے ہیں اور اس کی بجائے ایک نہایت مکروہ گندہ داغ لگا دیتے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام احسن القصص فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کا ذکر سب قصوں میں سے سب سے زیادہ حسین قصہ ہے، نہایت پاک باز عفت مآب نبی، اور ان کی عفت اور پاک بازی کے اظہار کے طور پر وہ قصہ پیش کرتا ہے جسے یوسف اور زلیخا کا قصہ کہا جاتا ہے۔ اور مفسرین حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک مغلوب شہوت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور زلیخا کو حضرت زلیخا کہہ کے عفت کی شہزادی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ خرد کا نام جنون رکھ دیا، جو خرد کا جنون، اس جنون کا خرد اس سے زیادہ اور صادق نہیں آ سکتا۔ جس کی پاکی خدا بیان فرما رہا ہے اس کے اندر گند ثابت کر رہے ہیں، جس کا گند خدا تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ قرآن ہے تمہارا، یہ تمہارا انبیاء کا تصور ہے۔ تو خدا کی قسم ہم مجرم ہیں اس بات کے کہ تمہارا قرآن اور ہے اور ہمارا قرآن اور ہے، تمہارے انبیاء اور ہیں اور ہمارے انبیاء اور ہیں۔ کوئی تعلق نہیں ان تصورات کا ان تصورات سے جو ہم رکھتے ہیں، جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت یوسف کے متعلق تفسیر نور المعانی میں 20 سے زیادہ روایات درج ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے زنا کا پکا ارادہ کر لیا، اور پھر کیا کیا ہوا 20 صفحات پر پھیلی ہوئی روایات آپ پڑھیں تو آپ کے پسینے چھوٹ جائیں۔ اتنا خوفناک نقشہ ہے، ساتھ ساتھ گانٹھیں دیں، پھر کیا ہوا، پھر جبرائیل آیا، پھر بھی باز نہیں آئے، اپنا باپ سامنے کھڑا ہو گیا، پھر بھی باز نہیں آئے۔ یعنی خدا تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو بھیج دیا سامنے کہ کچھ تو حیا کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا تصور غیروں کا تصور ہے، ہمارا تو نہیں۔ نقشہ کو اس طرح کھینچتے ہیں کہ آخر خدا نے تنگ آ کے حضرت یعقوب کو سامنے لا کھڑا کیا کہ اپنے باپ کے سامنے بھی جرت کرے گا، کہ پھر بھی باز نہیں ہے۔ پھر جا کر خدا تعالیٰ نے ایک ایسی ترکیب کی، وہ ترکیب کا بیان کرنا بھی انتہائی قابل شرم ہے۔ کوئی شریف آدمی اس کو پڑھتے ہوئے بھی شرما جاتا ہے، کوئی لائے کہ اس کو بیان کرے، یہ تو میں چھوڑ دیتا ہوں اس قصے کو۔ نہایت بے باک الفاظ ہیں۔ تفسیر جلالین میں یہ لکھا ہوا ہے، تفسیر جامع البیان میں لکھا ہوا ہے۔ اور جس کو خدا عصمت کے شہزادے کے طور پر پیش کرتا ہے، اگر اس کا یہ حال تھا نبیوں میں سے بھی جو عصمت کا شہزادہ تھا، تو عام آدمی جو نبی نہیں ہے، خواہ ولی ہو، قوت قطب ہو یا غوث ہو، ان کا بھی کیا حال ہوگا، اور جو ان سے ادنا درجے کے لوگ ہیں ان کی عصمت کا کیا تصور ہوگا۔ پھر اس قدر ظالمانہ حملے کیے ہیں ان لوگوں نے۔ اور جب حکم عدل آیا اور ان تمام حملوں سے قرآن کے نور صفا کو پاک اور صاف کر کے دکھایا، تو اس وقت یہ حملے کرنے لگے الٹ کے کہ اچھا پھر تمہارا قرآن اور ہے اور ہمارا قرآن اور ہے۔ ہاں تمہارا قرآن اور ہے اور ہمارا قرآن اور ہے، کیونکہ ہمارا قرآن وہ ہے
جو تمام انبیاء کی عصمت کی گواہیاں دیتا ہے، ان پر گندے الزام بھی لگاتا. اور زلیخا کے متعلق سنیے لطائع احمدیہ فی الفتاوی نئی صفحہ 358 تا 361 پر ایک نہایت ہی عجیب و غریب قصہ درج کرتے ہیں، اور اس کے لمبا ہے، اس میں سے میں چند ایک اقتباس پر کس طرح فرماتے ہیں: انصاف اور حقیقت، ایمان و دیانت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ حضرت زلیخا کی پاک دامنی کی مثل آج ہمارے معاشرے میں مفقود ہے. انا للہ معاشرے کا کیا حال ہوگا پر اندازہ کر لیں. اتنا مفقود ہے کہ جس اللہ کی نیک بندی نے تمام عمر صبر و تحمل سے گزار دی اور دامن عصمت کو داغدار نہ ہونے دیا، اور باوجود دولت مند و حسینہ جمیلہ ہونے کے، جبکہ بوجہ زمانہ جاہلیت آزادی و بے پردگی بھی میسر تھی، ایک نامرد کے ساتھ سب جوانی گزاری. یہ بھی اپنی طرف سے قصہ بنا لیا کہ عزیز مصر گویا کہ نامرد تھے. کیسی کیسی جوانیاں دکھا رہے ہیں ان کے دماغ. ایک شادی شدہ عورت کو حصول نفسانیت و بد چلنی کی وہ تمام سہولتیں حاصل ہوتی ہیں جو بے نکاحی گھریلو پابند لڑکی کو میسر نہیں ہو سکتی، اور جتنا بے نکاحی گھر کی مستورہ عورت کو بدنامی کا خطرہ ہوتا ہے اتنا شادی شدہ کو نہیں ہوتا. ایسی آزاد فضا کی پرورش یافتہ عورت کا اپنی چادر عصمت کو تار تار نہ ہونے دینا ولایت کاملہ اور فضل ربانی نہیں تو اور کیا ہے. زلیخا کا ذکر قرآن میں پڑھ لیں اور پھر اس عبارت کو پڑھے آپ، حیرت ہوتی ہے دماغ کس قسم کی ہے. یہ تو تجزیہ ہونا چاہیے باقاعدہ. ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے سائنسدان پھر یہ غور کریں کہ بناوٹیں کیا تھیں دماغوں کی. یہی نہیں، آگے سنیے قصہ تو حد ہی کر دی ہے آگے جا کے. مگر آفرین ہے اے نبی کی پاک دامن بیوی زلیخا. حضرت یوسف سے شادی بھی کرا دی. کہتے ہیں آفرین ہے اے نبی کی پاک دامن بیوی زلیخا تیری اس عظمت و ہمت پر کہ جب حجلہ عروسی میں تقرب یوسفی کا حصول ہوتا ہے تو زیور عصمت کے ساتھ ساتھ سرمایہ ازارت و بکارت سے بھی مزین ہے. کہتے ہیں کہ زلیخا کی پاک دامنی کو اشکارا فرمایا ہے یوسف نے خود. کہتے ہیں گستاخی کی پٹی باندھ کر اگر ان باتوں سے منہ موڑ لیا جائے تو اور بات ہے، ورنہ انصاف کی نگاہ اس سچائی کے انکار کی اجازت نہیں دیتی. کیسے ہم کہیں کہ ہمارا قرآن ہمارے نبی وہی ہیں جو تمہارے ہیں؟ خدا کی قسم نہیں ہے. ہم تو اس قرآن کے قائل ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب صافی پہ نازل ہوا تھا. ہم تو رسولوں کے قائل اور ان پر ایمان رکھتے ہیں جن کا بڑی محبت کے ساتھ قرآن کریم بار بار ذکر فرماتا ہے اور جن کے پاکیزگی کی گواہیاں دیتا ہے. آسمان کا خدا شہادتیں دیتا ہے. تم کن نبیوں کی طرف ہمیں کھینچ کے لے جا رہے ہو؟ حضرت سلیمان کوئی نبی ایسا چھوڑا نہیں جس کو، کوئی نبی ایسا رہا نہیں باقی جس کا قرآن میں ذکر ہو، جس پر انہوں نے تانا زنی نہ کی ہو، جس کے اوپر داغ نہ لگائے ہوں. مدارک التنزیل جلد 2 سورہ نمل کی تفسیر میں جو مطبوع قاہرہ ہے یہ لکھتے ہیں جن ناپسند کرتے تھے کہ حضرت سلیمان ملکہ سبا سے شادی کر لیں، وہاں بھی شادی کا قصہ ہے سارا، کیونکہ وہ جنیہ تھی. جنوں کو ڈر یہ تھا کہ ان کا بچہ جن و انس کی ذہانت کا مالک ہو جائے گا، لہذا انہوں نے متنفر کرنے کے لیے حضرت سلیمان سے کہا کہ ملکہ سبا کی پنڈلیوں پر بہت بال ہیں اور اس کے پاؤں گدھے کے پاؤں کی طرح کے ہیں. چنانچہ اس وہم کو دور کرنے کے لیے وہ جو محل بنوایا گیا صاف شفاف شیشے کا اس کا فرش تھا، کہتے ہیں یہ تھا حضرت سلیمان نعوذ باللہ کہتے شادی کرنے کے لیے گئے تھے. تو وہم کو دور کرنے کے لیے حضرت سلیمان نے عرش بنایا اور پانی کے نظارے سے اس کی پنڈلیاں دیکھ لی. بہت خوبصورت پنڈلیوں والی تھی.
اِنَّ لِلَّهِ کہتے ہیں پھر حضرت سلیمان نے اپنی آنکھیں پھیر لی. بس یہ دیکھنا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں پھر صرف نظر فرما لیا. حضرت مسیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس مقام میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے قال انه سر ممرد من قواریر